the Connect 2.0 کی ایک چھوٹی سی presentation. I hope that you enjoyed it. اگر ہم Connect 2.0 کی بات کریں, ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز ایک ایسی شخصیت جن کو میں بہت سراہتا ہوں, بہت ایڈمائر کرتا ہوں, جناب ریحان ہاشمی صاحب موجود ہیں, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. Politically he has a lot to give and he has given. He is an institute in his own personality. زوردار تعلیم ان کو مدعو کرتے ہیں. آپ کی پرزور تعلیم میں تشریف لائیں گے جناب ریحان ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, well, it gives me immense pleasure to be here. Thank you very much A&I Group for putting me into this program. کیونکہ حسن بیگ اور A&I گروپ کے حوالے سے خاص طور پر جو فری آئی ٹی ٹریڈنگ کا جو سیشن شروع کیا ہے اور جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے, اس سے نوجوانوں کو, مجھے امید ہے کہ یہاں پر نوجوان انٹرپرینیور مستقبل کے بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں تقریباً 1 ارب لوگ, ایک تحقیق کہتی ہے کہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے, اور وہ ارریلیونٹ اس لیے ہوں گے کہ وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو آشنا نہیں کریں گے. اچھا, اس کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ مختلف فیزز میں سویلائزیشن کی ایولیوشن ہوئی ہے. پتھر کا دور, پیتل کا دور, اس کے بعد پھر ایگریرین سوسائٹی بنی, پھر انڈسٹریلائزیشن ہوئی, اور موجودہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اور گزشتہ 100 سال کے اندر اس کورونا میں رہنے والے لوگوں نے جس طرح ریپڈ ترقی کی ہے, اس کی مثال آنے والا دور نینو ٹیکنالوجی کا ہے. تو اس سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے. آنے والے دنوں میں مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر جو آپ سے سینئر لوگ ہیں وہ دیکھ پائیں گے اس ٹیکنالوجی کی ریولوشن کو جو کہ آنے والے دنوں میں ہے. یہ تصور نہیں تھا آج سے 30 سال پہلے تک. کموڈور 84 کمپیوٹر آیا تھا جو لوگ اپنے گھروں میں رکھ رہے تھے. اس کے بعد 30 سال کے اندر پورا کمپیوٹر آپ کے موبائل فون پر آ گیا. آپ فائنینشیل سولوشن سے لے کر مینجمنٹ سولوشن تک اس کو ہوتے ہیں. حسن ایک خاص طور پر مختلف جگہوں پر جس طرح پروگرام کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جب یہاں پر ایک فلور ڈیڈیکیٹڈ انٹرپرینیورز کے لیے, یہاں پر میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بڑے تگودوں کے بعد ٹیکنالوجی کے منسٹر جو کہ پاکستان میں آئی ٹی پارک ریپڈ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا, جو مختلف شہروں میں ہوا, اسلام آباد, پشاور, لاہور, اور پھر کراچی میں بھی ایئرپورٹ کے پاس امین الحق صاحب جو آئی ٹی منسٹر تھے, انہوں نے آئی ٹی پارک کا ڈیولپمنٹ کیا کورین ایگزیم بینک کے کولیبریشن میں. ہم کیونکہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر پاکستان کے لوگوں کو سیلف سفیشینسی کی طرف لے کر جانا ہے, اور سرکاری نوکریاں خاص طور پر, مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جب موجود نہ ہوں, اگر موجود ہوں تو اس میں اربن اور رورل ڈیویژن ہو جائے, کوٹا سسٹم کی زد میں آ جائے, تو نوجوان کیا کرے؟ کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم ڈیولپ کرنا شروع کر دیں؟ کب آسرے میں بیٹھے رہے ہم سرکاری نوکری کے؟ تو ہم نے ایز اے پالیسی اس بات کو ڈیوائز کیا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں اور لوگوں کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں کہ جہاں پر لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے بالخصوص آشنا ہوں. اور اس کا ایک مثال جو گورنر, آنریبل گورنر سندھ, جس طرح انہوں نے کیا, روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 15,000 نوجوانوں کا آئی کیو ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک میرٹ ہے, اس میرٹ وہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ میں اپیئر ہو کر اس کو سکسیڈ, بلاک چین ہو گیا, آپ کا سائبر سیکیورٹی ہو گئی, آپ کی گیمنگ ہو گئی, اور اس طرح کے جو دیگر چیزیں ہیں. اور تو تقریباً 5 لاکھ انرولمنٹ ہوئی. عدنان بھائی, آپ لوگوں کی کاوش ہے کہ آپ لوگوں نے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی, A&I گروپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ سرکاری نوکریاں اگر نہیں ہیں تو فری میں ٹریننگ پروگرامز پرووائڈ کریں. یہ حسن بیگ کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے شہر سے ہیں جو کہ پاکستان بھر کو دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جو کلیکشن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس شہر سے ہوتی ہیں. اچھا, میں جب اس شہر کی بات کرتا ہوں, کراچی کی,
تو کراچی ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے بھائی. کراچی کی اپنا ایک کلچر ہے. کراچی میں تمام زبان, لسان, فقہ, نسل یا سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ یکساں رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک اپنا کلچر ہے. اب اس کلچر سے مطابقت رکھتے ہوئے ہم کراچی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں بالخصوص, اور بالعموم اس کے ثمرات پورے پاکستان بھر میں پھیلتے ہیں. کراچی جس طرح ریونیو جنریٹ کرے گا, اگر یہاں پر اکاؤنٹ ڈیفیشٹ ریڈیوس ہوں گے تو اس کے ثمرات براہ راست پاکستان بھر میں جائیں گے. میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری کی بات کر رہا تھا, جو ہمارے پاس کچھ سال رہی یہاں پر ابھی موجودہ دور میں, اور اگر آپ اس کا اکاؤنٹ چیک کریں نیشنل اکاؤنٹ, تو اس میں سب سے زیادہ ریونیو سیکنڈ نمبر پہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کلیکٹ کیا. یہ ریکارڈ کی چیزیں. پھر سیلاب آتے رہے, بہت ساری چیزیں ہوتی رہی, 4G اور 5G کی کنیکٹیوٹی ختم نہیں ہوئی مختلف جگہوں پر جو کہ افیکٹڈ ایریاز تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلی دفعہ پاکستان میں موبائل اینڈرائڈ فون بننا شروع ہوا, کولیبریشن ود ملٹی نیشنل کمپنیز پہلی دفعہ ہوا. اور اس کا مقصد کیا ہے, ویژن کیا تھا کہ کیونکہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک چیز ہے, ایسا ڈیوائس ہے, ایسا گیجٹ ہے جو کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, جس سے کنیکٹیوٹی بھی رہے گی اور جس سے فائنینشیل اور مینجمنٹ سولوشنز بھی پرووائڈ ہو سکیں گے. تو یہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ویژن کلیئر ہونا چاہیے. لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آنے والا دن اگر ہم بین الاقوامی طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے نہ صرف سہولیات فراہم کرنا ہے بلکہ اس سے آشنا ہونا بھی بہت ضروری ہے. میں ANI گروپ کے تمام منتظمین کو, حسن بیگ کو, اور یہاں پر آپ لوگ جو تشریف فرما ہیں, یقیناً ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہیں, ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے لیے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو یہاں پر جو پرو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو یہ ایک دفعہ پھر سے مورل جو آپ کے اندر جو حوصلہ ہے وہ فراہم کرے تاکہ بہتر انداز میں اور کام کر سکے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.